الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ یہ طاق رات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب اس عبادت کی رات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا التمسوها فی عشر الاواخر من رمضان، اسے رمضان کے آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو، لیلۃ القدر کو۔ اور آپ میری بہنیں کتنی خوش نصیب خواتین ہیں کہ اس مجلس کا حصہ ہیں، کہ جس مجلس کے بارے میں حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کہ جب بھی کوئی قوم، کچھ لوگ اللہ کے گھر میں بیٹھتے ہیں، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آیات بینات کو پڑھتے ہیں، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور اس کی اپنے مابین تدریس کرتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان پر سکون نازل ہوتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، دوسرا انعام انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ تیسرا انعام حفتہم الملائکہ، انہیں اللہ کے فرشتے اس مجلس کو آ کر گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، چوتھا انعام کہ اللہ کریم اس اہل مجلس کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتے ہیں جو نوری مخلوق اللہ کے پاس ہے۔ میری معززات مستورات، آپ خوش نصیب اس اعتبار سے بھی ہیں کہ رات کے اس پہر میں رمضان المبارک کے باسعادت لمحات میں آپ نے قرآن کریم کی تکمیل فرمائی ہے، اور قرآن کریم کی تکمیل صلاۃ اللیل میں، صلاۃ التراویح میں کی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو تلاوت قرآن آیات بینات کی ہے وہ یقیناً اللہ رب العالمین ہمارے نامہ اعمال میں اس کو اجر کا ذریعہ بنائیں گے انشاءاللہ رب العالمین۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف اس مدرسہ میں، اس جامعہ میں صرف آیات بینات کی تلاوت نہیں ہوتی، بلکہ حدیث طیبہ کے مطابق اس کی درس و تدریس بھی ہوتی ہے، تفہیم بھی ہوتی ہے، ترجمہ بھی ہوتا ہے،
تعلیم اور تعلم کا باقاعدہ سلسلہ اس مدرسے میں الحمدللہ موجود ہے۔ تو اللہ کریم سے میں دعا گو بھی ہوں کہ اللہ کریم ہماری مرحومہ والدہ باجی رقیہ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے، اور ان کی بہو اور ان کے آگے جو بیٹے ہیں حافظ شاہد اشرف اور ان کی زوجہ، اللہ کریم ان کی اس محنت کو، جو اس ادارے کو چلا رہے ہیں، ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ادارے کو دن رات ترقیوں کی منازل اللہ تعالی مزید طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، کہ وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، قرآن کی دولت سے نوازا، یتلونہ حق تلاوتی، وہ قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کی تلاوت کا حق ادا ہوتا ہے، اس کے حق ادا کرتے ہوئے اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ اور یہ وہ مومن لوگ ہیں اولئک یؤمنون بہ، جو اس کتاب پر ایمان لائے ہیں۔ اور یاد رکھے کہ قرآن کریم میں اسی آیت میں ہی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ تو خوش نصیب ہیں، قرآن کریم پر ایمان لائے، قرآن کریم کو آپ نے اللہ کی آخری کتاب سمجھا، اور اس کتاب مبین کو آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب سمجھا، اور یہ سمجھ کر اس پر ایمان لائے، اور آپ نے ایمان لانے کے بعد صرف اس قرآن کریم کو ماننے کی حد تک اس کو محدود نہیں رکھا، بلکہ صحیح معنوں میں تلاوت اس طرح کی ہے جس طرح اللہ رب العالمین نے تلاوت کا حکم عطا فرمایا ہے۔ اور صرف تلاوت تک بھی نہیں، بلکہ بعثت نبوی کا جو مقصد ہے نا، وہ کیا ہے؟ سورہ آل عمران کی 164 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین۔ لقد من اللہ علی المومنین، مومنوں پر تو اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا، اس رسول نے آ کر ان پر کتاب مبین کی آیات کی تلاوت کی، یتلو علیہم آیاتہ، تلاوت کی، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کو گناہوں سے پاک کیا، اور اس کتاب مبین کی بدولت اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کر، اس قرآن کی آیات کی تعلیم دے دے کر حقیقی معنوں میں انہیں اس رستے پہ چلایا ہے جو رستہ ہدایت کا رستہ ہے، جو رستہ اللہ رب العالمین کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جو رستہ رہنمائی کرتے کرتے انسان کو سیدھا جنت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا جو مقصد تھا نا، وہ یہ تھا آیات کی تلاوت بھی کریں، ان کو گناہوں سے پاک بھی کریں۔ کیوں گناہوں سے پاک کیوں کریں؟ کیا ان کو ہوا کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بتایا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تم اس وقت کو یاد کرو، تم تو دشمن تھے، اوس اور خزرج کے قبائل صدیوں پرانی دشمنی میں اٹے ہوئے تھے، میرے رب تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا، اور انہوں نے آ کر اپنے اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے
ان لوگوں کی دشمنیاں آپس میں ختم کر کے ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ اصبحتم بنعمتہ اخوانا، تم اس اللہ کی نعمت سے، وہ نعمت جو اللہ کی صورت اللہ رب العالمین نے قرآن کی صورت میں دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی صورت میں دی، قرآن کی تلاوت کی صورت میں دی، تزکیہ نفس کی صورت میں دی، قرآن کی تعلیم کی صورت میں دی۔ یہ تعلیم اور تعلم یہ ایسا ان کے اوپر رنگ چڑھا ہے کہ وہ لوگ ایک دوسرے کے لیے جو خون کے پیاسے تھے اب ایک دوسرے کے لیے خون دینے والے بن گئے۔ اور اگلے ساتھ ہی فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ یاد کرو تم لوگ اپنے کفر، اپنے شرک، اپنی گمراہی، ان تمام بدعمالیوں کی بدولت تم جہنم کی آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس نبی نے آ کر ان آیات بینات کی روشنی میں اس قرآن مبین کی تلاوت کر کر کے تمہیں گناہوں سے پاک کیا، تمہیں شرک سے پاک کیا، تمہیں گمراہیوں کی اور شرک کی دلدل سے نکال کر ایمان کا رنگ تمہارے اوپر چڑھایا ہے، اور جہنم کی آگ سے بچا کر تمہیں جنت کے راستے پہ گامزن کر دیا ہے۔ میرے عزیز، میری عزیز بہنوں، میری سامعات اور میرے بھائی بھی یہاں پہ بیٹھے ہیں، تو آپ تصور کیجئے کہ اس قرآن کی کتنی برکت ہے، اس قرآن کا کتنا شان اور مقام ہے کہ آج جس رات ہم بیٹھے ہیں اسی رات اللہ رب العالمین نے میرے عزیز بہنوں قرآن کریم کا نزول فرمایا ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ممکن ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہی قدر والی رات ہو، ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے وہی رات ہو فیہا یفرق کل امر حکیم، جس رات اللہ رب العالمین ہر حکمت والا کام فرشتوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ میری عزیز بہنوں، آپ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کا یہ قرآن ہے، جس قرآن کو سننے کے لیے جس مجلس میں ہم اکٹھے سارے ہوئے ہیں، صرف ایک مقصد کے تحت کہ اس قرآن سے ہماری محبت ہے، اس قرآن سے ہمارا پیار ہے، اور یہ قرآن کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں اس کا حق ادا کس طرح ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں سورہ زمر میں، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم وقلوبهم الى ذکر اللہ۔ وہ اللہ وہ ذات ہے نزل احسن الحدیث، جس نے بہترین بات، بہترین کلام قرآن کریم نازل فرمایا ہے۔ کتاب متشابہہ، ایسی کتاب نازل فرمائی جس کے مضامین ملتے جلتے ہیں، مثانیہ بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور یہ کتاب مبین اتنی بہترین کتاب ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، اس کتاب مبین کی آیات میں اللہ کی طرف سے اتنی جلالت ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں اتنا اللہ تعالی نے جلالت اور کبریائی رکھی ہے، اور اس میں اتنا اثر رکھا ہے، اتنا فکر اور تفکر اور تدبر کی دولت کو اللہ تعالی نے اس میں پنہا رکھا ہے کہ مومن آدمی اس قرآن کو پڑھتا ہے، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی خشیت اختیار کرتے ہیں، ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کے چمڑے، ان کی سکن، ان کی جلد
وہ کانپ اٹھتی ہے جب ان قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے. ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. قرآن کی آیات سن کر ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر سننے کی طرف ترغیب رکھتے ہیں، تحریص رکھتے ہیں، حرص رکھتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے فضل، بہترین ایک فضل کی علامت ہے جو خالص مومنوں کے لیے ہے. اور یہ قرآن کریم کی جلالت ہے، یہ قرآن کریم کا اثر ہے. یہ قرآن کریم اپنے اندر وہ مزاج رکھتا ہے، وہ اثر انگیزی کی قوت رکھتا ہے، وہ تاثیر رکھتا ہے جو ایک مومن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو اس کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے. میری مومن بہنوں، میری محترم سامعات، آپ قرآن کریم کا دوسرا مقام سورہ انفال سے سنیے. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مومن وہ لوگ ہیں اذا ذکر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈرتے ہیں، دلوں پہ اثر ہوتا ہے. یہ قرآن اپنے اندر اتنا اثر اور تاثیر رکھتا ہے، وجلت قلوبہم، دل ڈرتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، زادتہم ایمانا، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وہ کیسا مومن خوش نصیب ہے کہ جیسے جیسے قرآن پڑھا جاتا ہے، جیسے جیسے آیات بینات کی تلاوت ہوتی ہے، مومن کے ایمان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے کہ بندہ اس کتاب کو پڑھے، اس کے دل میں اور تمنا ہو اس کتاب کے پڑھنے کی، اور تمنا ہو اس کتاب کو سننے کی، اور تمنا ہو اس کے مضامین کو جاننے کی. وہ روئے زمین پر صرف ایک کتاب ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے. آپ دنیا میں کوئی بڑی سے بڑی کتاب پڑھ لیں، کوئی بڑے سے بڑا ناول پڑھ لیں، کوئی سٹوری پڑھ لیں، کوئی آپ شارٹ سٹوری پڑھ لیں، کوئی پوئم پڑھ لیں، کوئی ایسے پڑھ لیں، کوئی کسی قسم کی تحریر پڑھ لیں، اخبارات پڑھ لیں، آپ ایک مرتبہ پڑھیں گے آپ کے دل میں ذوق ہوگا کہ چلیں دوبارہ پڑھیں. دوبارہ پڑھیں گے آپ کے ذہن میں آتا جائے گا، اچھا اس کے بعد یہ مضمون ہے، اس کا پتہ ہے مجھے، اس کے بعد یہ چیز آنی، اس کا بھی پتہ ہے. تیسری مرتبہ پڑھنے کا آدھا دل کرے گا، آخر دل اکتا جائے گا، اس کے پڑھنے کا دل نہیں کرے گا. یہ قرآن، یہ ایسی کتاب اللہ نے نازل کی ہے کہ ہر مومن کے دل میں یہ طمع ہے، ہر مومن کے دل میں یہ امنگ ہے، یہ آرزو ہے، میں نے ایک مرتبہ اس کو پڑھا ہے، میں دوبارہ اس کو پڑھوں، میں 6 بارہ پڑھوں. ہر سال ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس قرآن کے حفظ میں حفظ کر کے اس قافلے میں شامل ہوتے ہیں اور اپنے دلوں میں یہ ترغیب رکھتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم، قرآن کریم کو ہم رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں، رات کی گھڑیوں میں، دن کے لمحات میں بھی پڑھیں، رات کی گھڑیوں میں بھی پڑھیں، سارا کچھ کریں. یہ ایک مومن کی امنگ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی محبت مومن کے دل میں رکھی ہے. اسی لیے کہا گیا وجلت قلوبہم، دل ڈرتے ہیں. اذا تلیت علیہم آیاتہ، جب آیات بینات کی تلاوت ہوتی ہے، زادتہم ایمانا، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، رب پہ توکل بڑھتا ہے، رب پہ بھروسہ بڑھتا ہے. اللہ کریم حفاظ قرآن کو، قرائے کرام کو اور میری حافظات بچیاں بہنیں اللہ تعالیٰ ان کو موقع دیتے ہیں یہ قرآن کو پڑھیں، یہ اس کی تعلیمات کو عام کریں، یہ مدارس میں جائیں، وہاں پہ قرآن پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس کی تفسیر پڑھیں اور اس کے ذیلی مضامین پڑھیں، ان پہ غور کریں اور صحیح معنوں میں ان احادیث کا مصداق بنیں کہ جس حدیث کو سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تھے، وفی صدری عزیز کعزیز الرحا، اور آپ کے سینے میں اس طرح کی آوازیں آتی تھیں کعزیز الرحا، جس طرح کے پتھر کی چکی چلتے ہوئے جس طرح آواز آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل سے، اس طرح کی گریہ زاری کی سینوں سے آوازیں آیا کرتی تھی۔ یہ قرآن کریم کی جلالت کی نشانی ہے۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، دل ڈرتے ہیں، دل کانپتے ہیں،
تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، مومنوں کے جلد، ان کی سکن وہ کانپ اٹھتی ہے. یہ وہ قرآن اپنے اندر جو جلالت رکھتا ہے، یہ اس کا اثر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنی تلاوت پہ رکھا کرتے تھے. اور قرآن کریم کی اس جلالت کی نشانی کی دوسری حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، رات تہجد میں قیام کرتے تھے. وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجل، اور آپ کے سینے سے اس طرح آوازیں آتی تھی جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی تھی. آپ کے دل کی گریہ زاری کی آواز اس طرح ہم محسوس کر سکتے تھے، سن سکتے تھے، جس طرح کہ آہ و بکا آپ کے دل سے نکلتی تھی، ہم اس کو باہر محسوس کرتے تھے. قرآن اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر کرتا تھا. میری بہنوں، قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے، قرآن کے معنی پر اس طرح غور کرنا چاہیے، قرآن کے مفہوم کو اس طرح یاد کرنا چاہیے، قرآن کی تدریس اس طرح کرنی چاہیے. اور جب ہم قرآن پڑھیں اس ترتیل کے ساتھ پڑھیں، اس ترتیل سے پڑھیں کہ قرآن کریم کے مضامین کی، اس کے مفاہیم کی ہمیں حقیقی معنوں میں سمجھ آئے. اور وہ آیت کریمہ جو سورہ حشر میں موجود ہے اس کو سنیے اور پھر اپنے اوپر اس کا انطباق کیجئے، اپنے اوپر اس کی امپلیمنٹیشن کیجئے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر یہ قرآن ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے، لرأيته خاشعا متصدعا، آپ دیکھتے اس کو کہ لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کی جلالت، اللہ رب العالمین کی خشیت، اس وجہ سے آپ دیکھتے کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس دل پر جس دل کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. انہ لتنزیل رب العالمین، اس قرآن کو نازل کرنے والی ذات ہے وہ رب العالمین کی ذات ہے. نزل بہ الروح الامین، اس کو نازل کرنے والا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وہ روح الامین ہے، جبریل علیہ الصلاۃ والسلام ہے. علی قلبک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے علی قلبک، آپ کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ اس قرآن کے مفاہیم سے، اس کے معنی سے، اس کے مضامین سے لوگوں کو ڈرائیں. لوگ اس قرآن کو پڑھیں، انہیں اندازہ ہو کہ سابقہ قوموں کے وہ لوگ جن انبیاء کی طرف جن انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے ان کی اقوام کی طرف مبعوث کیا تھا، وہ لوگ نہ قدرے نکلے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قدر نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو صفحہ ہستی سے مٹایا. آج اگر قرآن کے ساتھ میری عزیز بہنوں ہم یہ سلوک کریں گے، ہم قرآن کو پس پش ڈالیں گے، ہم اس قرآن کو پس پش ڈالیں گے، قرآن کے ساتھ عمل والا سلوک نہیں کریں گے،
تو کیسے ہو سکتا ہے ہمارے اوپر برکات کا نزول ہو؟ آخری بات سنیے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین سورہ طٰہٰ میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض کیا، میری بہنوں، آج یہ آیت ہم سنتے ہیں کہ شاید یہ حفاظ کے لیے، یہ ہر اس شخص کے لیے جس نے قرآن کریم کا ایک صفحہ پڑھا، ایک رکوع پڑھا بھلا دیا، ایک سپارہ پڑھا بھلا دیا، ناظرہ پڑھا تھا بھلا دیا، حفظ کیا تھا بھلا دیا، ترجمہ پڑھا تھا بھلا دیا، قرآن کا سبق یاد تھا، مفہوم یاد تھا بھلا دیا، اپنی زندگی اس کے مطابق نہیں کی، ہر اس شخص کے لیے یہ آیت ہے من اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو اس قرآن سے منہ موڑے گا، میرا رب کہتا ہے ان لہ معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت کو تنگ کر دیا جائے گا، مہنگائی کا اثر اس پہ بڑے اچھے طریقے سے ہوگا، گھر کا خرچہ چلانے میں دقت آئے گی، گھروں میں لڑائیاں ہوں گی، گھروں میں عدم بے سکونی آئے گی، گھروں میں سکون ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ قرآن پہ عمل نہیں کیا، قرآن کے مفہوم پہ عمل نہیں کیا، قرآن کے مضامین کی حفاظت نہیں کی، قرآن کے متن کی حفاظت نہیں کی، قرآن کے الفاظ کی حفاظت نہیں کی، عمل کے اعتبار سے قرآن پہ پیرا نہیں دے سکے، میرا رب کہتا ہے تمہاری معیشت تنگ کر دی جائے گی، تم اسی طرح ہی اپنے آپ کو کوستے رہو گے، یہ تو دنیا میں سزا ملے گی۔ وَنَحْشُرُ یوم القیامت اعمی، کل قیامت کا دن ہوگا، میرا رب کہتا ہے نحشرہ یوم القیامت اعمی، ہم قیامت کے روز تجھے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ تو بندہ کیا کہے گا؟ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ بندہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، مجھے تو ہر چیز بڑی اچھی صاف کلیئر نظر آتی تھی۔ میرا رب کہے گا کذالک اتتک آیاتنا، میری آیات، میرا قرآن تیرے پاس آیا، تو نے اس کو ناظرہ پڑھ کے بھلا دیا، ترجمہ پڑھ کے بھلا دیا، تو نے حفظ کر کے بھلا دیا، چند سپارے ہی پڑھے تھے وہی یاد رکھ لیتا، تو نے وہ بھی بھلا دیے۔ آج تیری ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے، تیری ہمارے ہاں کوئی حیثیت نہیں، تو نے میرے قرآن کو پسے پش ڈالا، تو نے اس کو کوئی اہمیت نہیں دی، آج تیری ہمارے ہاں کوئی اہمیت نہیں، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ میری عزیز بہنوں، آپ اس چیز کو سمجھیے گا، میری جس بہن نے، جس بیٹی نے بچپن میں ناظرہ پڑھا ہے، اب یاد نہیں ہے، صحیح قرآن نہیں پڑھنا آتا، جس نے ترجمہ پڑھا اب بھول گیا ہے وہ بھی سنیں، جس نے حفظ کا کچھ حصہ یاد کیا اب بھلا دیا وہ بھی سنیں، جس کی اولاد نے کچھ سیکھا وہ بھی سنیں، کہ اس قرآن پہ اب پیرا دیں۔ حفظ کیا ہے، چاہے ایک سپارہ کیا، اس کو یاد رکھیں، ناظرہ پڑھا ہے اس کو یاد رکھیں، قرآن کے اچھے تلفظ نہیں ہیں، اپنی معلمات کے پاس بیٹھ کر، اپنی استانیوں کے پاس بیٹھ کر، قاریہ کے پاس بیٹھ کر اس قرآن کے الفاظ کی صحیح سمت کریں، اس کی پروننسیشن درست کریں، یاد رہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی، فرمایا میرے سرتاج جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، قرآن کا حافظ اور قاری جو ماہر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا مقام عطا فرمائیں گے، مع السفرۃ الکرام بررہ، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ کریم اسے معزز موقر فرشتوں کی معیت عطا فرمائیں گے، ان کے ساتھ اس کا ساتھ نصیب فرمائیں گے۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا من الذی یقرأ القرآن، یہ تو ماہر اور قاری کی نشانی ہے کہ وہ فرشتوں کے ساتھ ہوگا، جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن سیکھنا چاہتا ہے۔ مت میری بہنوں سمجھیں کہ میری عمر 20 25 30 40 50 سال ہو گئی ہے، میں اتنے بچوں کی ماں بن گئی ہوں، میں بہوؤں والی ہو گئی ہوں، میں دوتوں اور پوتوں والی ہو گئی ہوں، مجھے قرآن پڑھتے شرم نہیں آئے گی، ساتھ والی کیا کہیں گی اتنی بڑی ہو گئی ہے۔ نہ مت سمجھیے، آپ نے بچپن میں جو قرآن پڑھا ہے اب آپ کو صحیح پڑھنا نہیں آتا،
زبان ساتھ نہیں دیتی، آپ کی قاریہ، آپ کی معلمہ، آپ کی حافظہ، آپ کی استانی آپ کو قرآن پڑھاتی ہے، آپ اس کی قرآن کی کلاس میں بیٹھیں، آ کے اپنا ناظرہ صحیح کریں، اپنے تلفظ کو صحیح کریں اور اپنے الفاظ کی صحیح ادائیگی کریں۔ آپ کو 1 مرتبہ پڑھایا جاتا ہے، صحیح تلفظ نہیں چڑھتا، 2 مرتبہ پڑھایا جاتا ہے، 6 بار پڑھایا جاتا ہے، 10 مرتبہ پڑھایا جاتا ہے، 20 مرتبہ پڑھایا جاتا ہے۔ یہ کیا کہنے ان قاریہ کے، ان عالمہ کے، ان حافظہ کے، ان معلمہ کے، کبھی ماتھے پہ ایسی کوئی ناراضگی کے اظہار نہیں آتے۔ کوشش ہوتی ہے کہ یہ قرآن اس کو بھی سکھا دیں۔ اگر آپ کی زبان پہ نہیں بھی لفظ چڑھتے محنت کے باوجود، میرے نبی فرماتے ہیں فَلَهُ اجران، اٹکنے کے باوجود جو محنت کرتی ہے میری بہن، فَلَهُ اجران، اس کے لیے اللہ نے 2 اجر لکھا ہے۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ کریم ہمارے اندر بھی قرآن کی اسی طرح کی محبت پیدا فرما، جب تک زندہ رہیں اسی قرآن کی محبت کے ساتھ اٹیچ رہیں، اللہ موت آئے اسی قرآن کے ساتھ میں اللہ ہماری قلوب کو قرآن سے منور فرما دے، اللہ ہماری قبروں کو قرآن سے منور فرما دینا، اللہ اس قرآن کو ہمارا دنیا میں بھی قبر میں بھی ساتھی بنا دینا، اللہ محشر میں اس قرآن کے ذریعے ہماری سفارش کروا دینا، اللہ جب تک زندہ رکھنا اسی قرآن کی محبت میں زندہ رکھنا، موت آئے اسی قرآن کو پڑھتے ہوئے اللہ اپنے پاس بلا لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔